السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ریڈ کریں گے سجیلا نثار کے ناول کوئین آف مائی ہارٹ کے سیزن 3 اسٹون ہارٹ کی قسط نمبر 39۔ قسط کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور یوٹیوب پر سحر علی قریشی کے چینل سحر علی قریشی ناولز پلیز جلدی سے جائیں، ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ان کا ناول بکھری میری ساتھ اسے بھی ریڈ کریں۔ مجھے امید ہے آپ کو ان کا ناول بے حد پسند آئے گا۔ اس کے علاوہ پیچھے سے آنے والے شور کو اسے بھی اگنور کیجیے گا۔ تو بنا دیری کے چلیے بڑھتے ہیں اب ہم کس کی جانب۔ شافع کی بات نے سب پر بم پھوڑا تھا۔ سب سے بڑا دھماکہ تو شازل کے سر پر ہوا تھا، جبکہ سکر ساکت تھا۔ اسے اپنے پیروں تلے زمین کھسکتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انکل؟ سکر ہوش میں آتا بولا۔ الفاظ حلق سے پھنسے سے نکلے تھے، جبکہ باقی سب ابھی بھی شوق میں تھے، گہرے شوق میں۔ شافع کے طنزیہ انداز پر سکر نے پہلو بدلا۔ شافع یہ تم؟ وجدان جو ابھی بول ہی رہا تھا کہ شافع نے ہاتھ بڑھائے اسے خاموش کروایا۔ وجدان نے لب بھینچے تھے، البتہ پریشان سب تھے۔ بھلا میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ محض سکر کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے کہا ہے میں نے، ورنہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسی ناانصافی ہرگز نہیں کر سکتا۔ اسے میں کسی کی دوسری بیوی ہرگز نہیں بنا سکتا۔ میں اس کی شادی بہت دھوم دھام سے کروں گا۔ اور سکر، تم بھی میرے بچے ہو، میں کیوں تمہاری خوشی میں خوش نہیں ہوں گا؟ میں کیوں تمہارے ساتھ ظلم کروں گا؟ شافع پہلے ناراضگی جبکہ آخر میں پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولا، تو سب کی جان میں جان آئی تھی۔ البتہ شازل نے اٹھ کر پانی کا گلاس بھرے چند گھونٹوں کو اپنے اندر انڈیلا تھا۔ سکر مسکراتے ہوئے شافع کے گلے لگا۔ تھینک یو شافع انکل۔ سکر خوش تھا، سب خوش تھے، سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ شافع اور ان کے تعلق میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ باقی یہاں ان سب میں موجود ایک ہستی تھی جو خوش ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھی۔ شازل سعد، جسے فکر تھی کیونکہ وہ آئزل کا نکاح کر چکا تھا، وہ دائم سے اسے منسوخ کر چکا تھا تعمر کے لیے۔ رات کھانے کی ٹیبل کو مختلف پکوان سے سجایا گیا تھا۔ سبھی باری باری کھانے کی ٹیبل پر آتے اپنی کرسی سنبھال رہے تھے۔ روحا، آئزل نہیں آئی؟ شافع نے آئزل کو غیر حاضر پاتے روحا سے پوچھا۔ میں گئی تھی اسے بلانے، لیکن اس کا کمرہ لاک تھا، شاید سوئی تھی۔ میں نے نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ روحا کرسی پر بیٹھتے مختصر سا بولی۔ سکر، یشمل کہاں ہے؟ ہم سے نہیں ملوانا اسے؟ روحا نے مسکراتے ہوئے سکر سے پوچھا، جو اپنی پلیٹ میں چاول نکال رہا تھا، جبکہ چاول نکالتے اس کے ہاتھ تھمے۔ اس نے سر اٹھائے روحا کو دیکھا، جو اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اس کا بھی ذرا سر درد ہے، سو رہی ہے، وہ بھی سوچا بعد میں کھانا کھا لے گی۔ سکر بولتے نظریں چرا گیا تھا۔ بھلا وہ انہیں کیا بتاتا اپنی شرابن بیوی کے متعلق؟ سب کھانا شروع کر چکے تھے۔ شازل، جو کسی دوست سے ملنے گیا تھا، واپس انہیں کی جانب آیا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ شازل بلند آواز میں سلام کرتا کرسی کو گھسیٹا تھا، جبکہ باقی سب نے مسکرا کر جواب دیا۔ شازل نے کرسی پر بیٹھتے ارد گرد متلاشی نظروں سے دیکھا۔ نظریں کسی کی تلاش کر رہی تھی، یقیناً حور دل کو۔ حور دل چھت پر ہے، اس نے کہا ہے مجھے کھانا نہیں کھانا، میرے حصے کا بھی اپنے شوہر وجدان سکندر کو ہی کھلا دیں۔ الیاب شاید شازل کی نظروں کا مطلب سمجھ گئی تھی، تبھی بولی تھی، جبکہ اپنے شوہر کو کھلانے والی بات سنتے جہاں وجدان ہنسا تھا، وہیں سب کے لب بھی مسکرائے تھے۔ راشدہ خالہ، اندر سے ایک ٹرے لے آئیں۔ شازل نے ٹیبل پر روٹیاں رکھتی راشدہ سے کہا، جو اس بات میں سر ہلاتی کچن کی جانب گئی تھی، اور ایک ہی منٹ میں واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں بڑی ٹرے تھی۔ شازل اپنے اور حور دل کے لیے کھانا نکالتا پلیٹس کو ٹرے میں رکھنے لگا۔ کوئی اوپر جا رہا ہے؟ بازل نے کھانے پر نظریں مرکوز کیے ہی شرارت سے کہا تو شازل ہنسا تھا۔ ہاں، اپنی بیوی کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ وہ پانی کا گلاس بھرتے ٹرے میں رکھتے بولا اور قدموں کو چھت پر جانے کے لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھایا تھا، اور بھی چھت پر گیا، لیکن اپنے کمرے سے شال لینا نہ بھولا تھا، کیونکہ جانتا تھا حور دل سرد ہوا میں اوپر بنا چادر کے ہی بیٹھی ہوگی۔ اوپر پہنچا تو توقع کے عین مطابق اپنے دوپٹے کو کندھوں کے گرد پھیلائے، ہاتھوں کو گھٹنوں کے گرد لپیٹے آسمان کی جانب دور چمکتے چاند کو تک رہی تھی، جبکہ سرد ہوا سے اس کے کھلے بال چہرے پر آتے جنہیں وہ بار بار پیچھے بھی کر رہی تھی۔ شازل مسکراتا اس کے قریب گیا اور ٹرے سائڈ پر رکھتا اس کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن حور دل نے پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ شاید وہ اس کی موجودگی سے ابھی بھی بے خبر تھی۔ اس نے پیچھے سے ہی اس کے قریب جھکتے بازو پھیلائے اسے حصار میں لیا تو وہ ڈر کر اچھلی تھی، اور پیچھے پلٹ کر دیکھا تو شازل کو موجود پا کر وہ اس کی جانب مڑی۔ تم کب آئے؟ تو چہرے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے پوچھنے لگی۔ جب تم نہ جانے کنہیں خیالوں میں گم تھی۔ وہ خیالوں پر زور دیتے بولا، لہجے سے جلن کی رمق محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، میں نے کن خیالوں میں گم ہونا ہے؟ وہ بولتے چہرہ جھکا گئی۔ ہاں، تبھی میری موجودگی محسوس نہیں کر پائی؟
شازل کا لہجہ خفگی زدہ ہوا تھا، لیکن حور دل نے چہرہ نہ اٹھایا۔ نیچے کھانے کے لیے کیوں نہیں آئی؟ اسے خاموش پا کر شازل نے دائیں ہاتھ کی مدد سے تھوڑی سی اس کا چہرہ اٹھایا پوچھا، جبکہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے چہرے کو چھوتی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ میرا دل نہیں تھا، اس نے صاف کوئی سے جواب دیا، جس پر شازل نے جھکتے اس کی تھوڑی پر لمس چھوڑا۔ تو کس پر دل ہے؟ یوں محبت سے لبریز لہجے اور آنکھوں میں موجود خماری پر پوچھے جانے والے سوال پر اس کا جواب خاموشی تھا۔ اتنی سردی میں کیوں بیٹھی ہو؟ یہاں بیمار ہو کر مجھ سے خدمتیں کروانا چاہتی ہو؟ شازل اپنے اوپر اوڑھی شال کو ایک سائڈ سے پھیلائے اس کے اوپر بھی اوڑھی تھی۔ کراچی میں دن کے وقت تو اتنی سردی نہ ہوتی تھی، لیکن رات میں اکثر سرد ہوا کی وجہ سے موسم بھی سرد ہو جایا کرتا تھا۔ حور دل مزید اس کے قریب ہوتی چادر کو اچھے سے لیا تھا۔ سنو حور دل، یوں چپ مت رہو، اس کی خاموشی سے تنگ کر رہی تھی۔ وہ اس سے لڑتی، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی، ہر وقت بولتی ہی اچھی لگتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہاں تم رہتی ہو، یہ تمہارا ہے، تم اس کی اکلوتی مالک ہو۔ شازل نے اس کا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں تھامے دل کے مقام پر رکھے کہا، جذباتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میرے علاوہ کبھی کوئی تھا یہاں؟ حور دل کا یہ سوال غیر متوقع تھا۔ شازل پہلے چونکا، پھر مسکرایا۔ اس دل کو جب لگا کہ اب اسے کسی مالک کی ضرورت ہے، اب اس میں کسی کو رکھنے کی ضرورت ہے، تو اس نے اس کے لیے تمہیں مناسب سمجھا۔ جب اس دل کو محبت کے مطلب سمجھ آیا تو اس نے تمہیں چنا۔ تم اول روز سے اس دل پر حکمرانی کر رہی ہو۔ وہ اس سے اظہار کر رہا تھا اور وہ بہت خوبصورتی سے کر رہا تھا۔ اس کی پھپھو کی نافرمان اولاد اپنے اظہار سے اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ اپنے ہاتھ سے ٹکراتی شازل کی دھڑکنوں پر بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ اچھا میں کھانا لایا ہوں، اب تو ٹھنڈا بھی ہو گیا ہوگا، چلو کھاتے ہیں۔ شازل اس کے انگارہ ہوتے گالوں کو دیکھے اس کی گال کو چھوتے بولا اور پاس پڑی ٹرے اٹھائی اپنے گود میں رکھی۔ مجھے نہیں کھانا۔ شازل کو چاول کا چمچ خود کی جانب بڑھاتے دیکھ وہ ناک چڑھائے بولی، ایسی کی تیسی نہیں کھانا۔ شازل نے چمچ اس کے لبوں کے قریب کیا، جس نے سر نفی میں ہلایا۔ سوچ لو، ورنہ تم جانتی ہو میں کس موڈ میں ہوں۔ کھانا کھاتے میرا دھیان اس موڈ سے ہٹاؤ تھوڑا، ورنہ تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ شازل کی ذومعنی بات کا مطلب سمجھے حور دل نے گھورتے چاول کا بھرا چمچ کھایا اور پھر ہلکی پھلکی باتوں میں وہ کھانا کھانے لگے۔ صبح تقریباً 7 بجے مشل آئسل کو زبردستی اس کی نانا کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے کمرے سے لیتی نیچے لے آئی تھی، اور اب دونوں ٹیبل کے گرد کرسیوں پر بیٹھی ناشتے کی منتظر تھی۔ مشل، ابھی ناشتے میں وقت ہے اور تم میری نیند خراب کرتی، ٹائم سے پہلے ہی مجھے نیچے لا کر یہاں بیٹھا دیا ہے۔ آئسل خالی ٹیبل پر موجود سے پانی کے جگ کو دیکھتی ٹیبل پر سر رکھے منہ بنائے بولی، زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، ایک تو اتنے دنوں بعد آئی ہو، دوسرا جب سے آئی ہو کمرے میں بند ہو، مجھ سے کوئی ہائے ہیلو بھی نہیں کی تم نے، کہیں کوئی دوست ووست تو نہیں بنا لی؟ مشل سے پہلے آنکھیں دکھاتے بولی، آخر میں کڑے تیوروں سے پوچھا۔ جس نے ہاتھ بڑھائے اس کے دوپٹے سے نکلتے بالوں کو کھینچا کہ وہ کراہی، اور جوابی کارروائی پر مشل نے اس کی ناک دبائی تھی۔ اب کے گھورنے کی باری آئسل کی تھی۔ اس سے پہلے آئسل کچھ بولتی سامنے سے آتے یشمل اور سکر کو دیکھے تھمی تھی، اور یشمل کا اوپر سے لے کر نیچے تک کا جائزہ لیا، جو مسکرا کر سکر کو کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ سکر سنجیدہ تاثرات لیے اسے یا تو گھور رہا تھا یا طاقت سے جواب دے رہا تھا۔ البتہ یشمل کی مسکراہٹ ویسی ہی تھی۔ مشل، یہ اتنی واہیات ڈریسنگ میں سکر بھیا کے ساتھ کون ہے؟ آئسل مشل کے کان کے قریب کھستے ہوئے یشمل کا مکمل جائزہ لیتے پوچھا، جو اب کھڑے کوئی بات کر رہے تھے۔ تمہیں نہیں پتا؟ مشل نے یشمل اور سکر کو دیکھتے اس سے پوچھا، تو جواباً اس نے ناسمجھی سے دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ ارے سکر بھیا کی بیوی ہیں یشمل بھابی۔ کیا؟ مشل، جو نارملی سے کندھے جھکائے بھی بتا ہی رہی تھی کہ آئسل دبا دبا سا چیخی، اور منہ پر ہاتھ رکھتے پھر سے یشمل کو دیکھا، جبکہ اس کے یوں چیخنے پر مشل نے اس کے سر پر چپٹ لگائی اور جھکتے ہوئے اتنے لمبے فساد کو 1 منٹ میں مختصر سا بتایا تھا، جبکہ وہ صدمے اور شوق کی کیفیت میں مبتلا اپنی دونوں گالوں پر ہاتھ ٹکائے ہوئے تھی۔ میرے بنا شادی کر لی سکر بھائی نے؟ آئسل ہوش میں آتی خود سے بڑبڑاتی کرسی سے اٹھی تھی۔ سب کے بنا ہی کی ہے شادی، تم اکیلی نہیں ہو۔ اسے اپنے پیچھے سے مشل کی ہانک سنائی دی، جسے وہ اگنور کرتی کڑے تیوروں سے سکر کی جانب بڑھی۔ سکر بھیا، آئسل نے ان کے قریب پہنچتے کمر پر ہاتھ ٹکائے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھتے اس کا نام پکارا، جبکہ ان دونوں نے بے وقت اس کی جانب دیکھا۔ ارے آئسل، تم کب آئی؟ سکر نے اس کے خونخوار بنے چہرے کو دیکھتا پوچھا، جبکہ یشمل نے اس کا مکمل جائزہ لیا۔ ہاں، وہ سچ میں خوبصورت تھی، بہت خوبصورت، لیکن کم یشمل بھی نہ تھی۔ حسن تو اس پر بھی تمام تھا۔ اس کو چھوڑے میں کب آئی؟ آپ یہ بتائیں، آپ نے میرے بنا شادی کیسے کر لی؟
وہ کڑے تیوروں سے اس استفادہ کرنے لگی، جس نے مسکراہٹ دبائے سر کھجاتے رخ دوسری جانب کیا۔ بتائیں بھی، وہ اسے بازو سے تھامے رخ خود کی جانب کرتے بولی، جبکہ سکر کے بازو پر موجود یشمل ایزل کا ہاتھ یشمل کے تن میں آگ لگا گیا تھا۔ سکر بھیا، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا میرے بنا شادی کر کے۔ وہ ابھی بھی صدمے میں تھی، البتہ اس کے ہاتھ سکر کے بازو پر ہی تھے۔ وہ اسے بھیا کہہ رہی تھی، لیکن یشمل کا دماغ کام ہی کب کر رہا تھا؟ وہ سن ہی کب رہی تھی ایزل کے منہ سے نکلتا سکر کے لیے لفظ بھیا، اور سکر کے لبوں سے ادا ہوتا ایزل کے لیے بہن۔ بس اس کو یاد تھا تو صرف اتنا کہ سکر کا بازو ایزل کی گرفت میں تھا۔ اچھا بابا، گلے شکوے ختم کرو، اب میں ہارا تم جیتی، بھابھی سے تو مل لو۔ سکر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہا تو اس کو یوں ہاتھ جوڑنے پر یشمل کو ذرا ہوش آیا۔ اوہ سوری بھیا، آپ کی وجہ سے میں مل ہی نہیں پائی بھابھی سے۔ السلام علیکم بھابھی، مائی نیم از ایزل۔ اور سکر کے بازو پر چپٹ لگاتی یشمل کی جانب متوجہ ہوتی اس سے بولی، اور اپنا ہاتھ سلام کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ یشمل نے پہلے اسے، پھر اس کے اپنی جانب بڑے ہاتھ کو دیکھا، اور پھر واپس اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ اس کا دل جس قدر جل رہا تھا، یشمل کا دل کیا وہ اس سے ہاتھ نہ ملائے، اور یشمل نے آج تک وہی کیا تھا جو اس کا دل کیا۔ تبھی اس کے بڑے ہاتھ کو ٹھکرایا واپس سیڑھیوں کی جانب پلٹی تھی۔ اس کے اس رویے پر جہاں ایزل نے شرمندگی سے ہاتھ واپس پہلو میں گرایا تھا، وہیں سکر نے مٹھیاں بھینجے یشمل کو دیکھا جو تیز تیز قدم لیتی وہاں سے گئی تھی، اور پھر ایزل کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر زبردستی سا مسکرائی تھی۔ آئی ایم سوری ایزل، اس کی کل سے طبیعت نہیں ٹھیک، تھوڑی چڑچڑی ہو گئی ہے۔ سکر جی بھر کر شرمندہ ہوا تھا، تبھی اس سے معذرت کی۔ اٹس اوکے بھیا، آپ شرمندہ مت ہو، میں بعد میں مل لوں گی، اب طبیعت نہیں ٹھیک نہ ان کی۔ ایزل نے اس کی شرمندگی مٹانے کی خاطر ہلکے پھلکے انداز میں کہا، تو وہ بھی سر اس بات میں ہلاتا پلٹا تھا۔ ارادہ یشمل کے ہوش ٹھکانے لگانے کا تھا، جبکہ ایزل بھی مشعل کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سکر مٹھیاں بھینجے دو دو سیڑھیاں پھلانگتے اوپر آیا اور تیش کے عالم میں دروازہ کھولا، لیکن اگلے ہی لمحے کمرے کی ہوئی بدتر حالت دیکھ کے اس کا دماغ مزید گھوما تھا، اور شعلہ بار نگاہوں سے یشمل کو دیکھا جو بیڈ پر بیٹھی بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ یہ تم نے نیچے کیا حرکت کی ہے ہاں؟ سکر ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ بند کرتے غصے سے چلایا تو یشمل نے صرف آنکھوں سے سکر کو دیکھا۔ آنکھیں لال انگارہ تو اس کی بھی تھی۔ اس نے تمہیں چھوا کیسے؟ وہ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتی ہے نا سکر؟ یشمل پاگل ورانہ انداز میں بولتی اس کے قریب آتی اس کو گریباں سے تھاما تھا۔ حد میں رہو یشمل، سکر نے اپنے گریباں پر موجود اس کے ہاتھوں کو ہٹائے بے دردی سے جھٹکا تھا۔ میں حد میں رہوں؟ میں بتاتی ہوں تمہیں سکر زوان مصطفیٰ، حد کیا ہوتی ہے۔ وہ قدم قدم پیچھے لیتی بولی اور بیڈ پر موجود چاقو اٹھایا تھا۔ سکر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا، یشمل نے اس کے قریب آتے اس کے بازو پر چاقو سے وہاں وار کیا جہاں ایزل نے اسے چھوا تھا۔ سکر نے کراہتے ہوئے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں بازو پر رکھا جہاں سے خون برق رفتار میں بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنا بازو اور ہاتھ دیکھا جو لہو لہان تھا۔ درد کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اس نے ناقابل برداشت درد پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی تھی، اور درد کی شدت سے ہوئی لال آنکھوں سے یشمل کو دیکھا جن میں سوائے قہر کے کچھ نہ تھا، جبکہ یشمل اطمینان سے کھڑی اس کے بازو سے بہتے خون کو دیکھ رہی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا یشمل، سکر اپنے پوری قوت سے چلایا تھا۔ اس کا دل کیا اسی چاقو سے اس کا گلا کاٹ دے۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی یشمل ایسا کرے گی۔ یشمل اسے بری طرح زخمی کرے گی۔ اصولاً تو مجھے ایزل کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے تھے جن سے اس نے تمہارے اس بازو کو پکڑا تھا۔ یشمل خون زدہ چاقو اس کی گردن پر رکھتے بولی، پر وہ کیا ہے نا، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ اس نے بڑے لاڈ سے اپنے بازو اس کے گلے میں ڈالے تھے، جبکہ انداز، لہجہ اور مسکراتے لب دل جلانے والے تھے۔ سکر نے قہر جھلکتی آنکھوں سے یشمل کو دیکھا۔ وہ اس کا بازو بری طرح زخمی کر چکی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی۔ یشمل، کوئی میری بے بسی کی انتہا پوچھے تو وہ یہ ہے کہ میں تمہیں جان سے نہیں مار سکتا۔ سکر نے اپنے سرخ ہوئے کپڑوں اور ہاتھ کو دیکھ کے شفاق انداز میں کہا، اوپر سے بازو پر لگا کٹ بے حد جان لیوا تھا۔ سکر کو اس کٹ سے پورے جسم سے خون نچوڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ یشمل بنا کچھ بولے فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ درد ہو رہا ہے؟ یشمل پریشانی سے اس کے بازو کو دیکھتے بولی تو سکر نے ہونٹ بھینچے اور اپنے خون سے لت پت بائیں ہاتھ سے اس کے ہاتھوں سے فرسٹ ایڈ باکس تھاما تھا۔ شکل گم کر لو تم یہاں سے، سکر اکڑے لہجے میں بولتا بیڈ پر بیٹھا اور بمشکل اپنی شرٹ اتاری تھی۔ درد تو جان لینے پر اتر آئی تھی، زخم گہرا بھی بہت تھا۔ یشمل نے لب کچاتے سے دیکھا، وہ جلن کی آگ میں جلتی اور غصے کے بھڑکتے شعلوں میں اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچا چکی تھی۔ وہ وہیں ساکت کھڑی سکر کو دیکھ ہی رہی تھی جو ماتھے پر بلوں کا جہاں سجائے برق رفتار میں بہتے خون کو روکنے میں بہت مشکل سے کامیاب ہوا تھا، جبکہ چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔
وہ وہیں کھڑی تھی، اس نے اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کی تھی، جانتی تھی اگر وہ اس کے قریب جاتی تو سکر کا ہاتھ اس کے گلے پر ہی ہونا تھا۔ جی تو کیسی لگی آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اس کے علاوہ پیچھے سے آنے والی آوازوں کو بھی اگنور کیجیے گا۔